هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم القراءۃ الواضحہ کے سبق نمبر 22 کو پڑھیں گے۔ تو ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ الدرس الثانی والعشرون، 22واں سبق۔ قال الاستاذ لتلمیذہ، استاد کے معنی آتے ہیں استاذ کے، اور تلمیذ کے معنی آتے ہیں طالب علم کے، شاگرد کے۔ قال الاستاذ لتلمیذہ، استاد نے اپنے طالب علم سے کہا، اقرأ درسک واحفظہ۔ اقرأ، قرأ یقرأ سے فعل امر کا صیغہ ہے۔ درسن کے معنی سبق کے آتے ہیں۔ کاف یہ ضمیر خطاب ہے۔ احفظ یہ فعل امر ہے حفظ یحفظ سے، اور ہاں ضمیر غائب ہے جو تلمیذ کی طرف لوٹ رہا ہے۔ اقرأ درسک واحفظہ، سبق کو پڑھو اور اسے یاد کرو۔ اقرأ درسک، سبق کو پڑھو، اپنے سبق کو پڑھو، واحفظہ اور اسے یاد کرو۔ ولا تقرأ القصۃ، قرأ یقرأ کے معنی پڑھنا، اور قصہ کے معنی آتے ہیں کہانی کے۔ ولا تقرأ القصۃ، اور کہانی مت پڑھو، یعنی اپنے سبق کو پڑھو، کہانی وغیرہ مت پڑھو۔ تو یہ سب کچھ جملے ہیں، اور ان جملوں کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اسی طرز پہ ہمیں جملے بنانے ہیں۔ قال البستانی لولدہ، بستانی کے معنی آتے ہیں مالی کے، جو پھول کی دیکھ ریکھ کرتا ہے۔ ولد کے معنی آتے ہیں بچے کے، لڑکے کے، اور ہاں ضمیر ہے، ضمیر غائب جو بستانی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ قال البستانی لولدہ، مالی نے اپنے لڑکے سے کہا، اقطف الوردۃ۔ قطف یقطف کے معنی توڑنے کے آتے ہیں، وردۃ کے معنی آتے ہیں گلاب کا پھول۔ اقطف الوردۃ، گلاب کے پھول کو توڑو۔ ولا تقطف زہرۃ اخری، زہرۃ کے معنی پھول، اور اخری کے معنی دوسرا۔ ولا تقطف زہرۃ اخری، اور کسی دوسرے پھول کو مت توڑو۔ قلت لخادمی، قال یقول سے قلت واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں نے کہا۔ خادم کے معنی آتے ہیں نوکر چاکر کے، یا ضمیر تکلم ہے۔ قلت لخادمی، میں نے اپنے نوکر سے کہا، اپنے خادم سے کہا، اکنس الحجرۃ۔ کنس یکنس کے معنی آتے ہیں جھاڑو دینا، اور حجرۃ کے معنی آتے ہیں کمرے کے۔ اکنس الحجرۃ، کمرے میں جھاڑو دو۔ وغسل المبصق، غسل یغسل کے معنی دھونا، اور مبصق کے معنی آتے ہیں اگلدان۔ بصق کے معنی آتے ہیں تھوکنا، اسی سے مبصق اس میں آلہ، تھوکنے کا آلہ، جس میں پان وغیرہ کھا کے تھوکتے ہیں، جس کو اگلدان کہا جاتا ہے۔ وغسل المبصق، اگلدان کو دھو۔ قالت فاطمۃ لخادمتها، فاطمہ نے اپنے خادم سے کہا، نوکر سے کہا، اکنس البیت، دیکھیے اکنس کا نسا اکنس سے فعل امر مؤنث کے لیے ہے۔ اکنس البیت، گھر میں جھاڑو دو۔ وغسل الارضیۃ، اور فرش کو دھو دو، ارضیہ فرش۔ ماذا قلت لصدیقک یا حامد، ماذا قلت لصدیقک یا حامد، اے حامد تم نے اپنے دوست سے کیا کہا۔ صدیقن کے معنی آتے ہیں دوست کے، تو اے حامد تم نے اپنے دوست سے کیا کہا۔ ماذا قلت لامک یا فاطمۃ، اے فاطمہ تم نے اپنی والدہ سے کیا کہا۔ یہ سب سوالی جملہ ہے، جواب اس کا جو بھی ہو بنانے کی کوشش کریں۔ جیسے قلت، اس کا جواب قلت لصدیقی
اقتفل وردتا، میں نے اپنے دوست سے کہا کہ گلاب کا پھول توڑو. اس کا جواب ہوگا قلت لأمی لا تکنس البیت، میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ گھر میں جھاڑو نہ لگائیں. اس طرح کا جواب بنانے کی کوشش کریں. یا حامد قل لصدیقک، اے حامد تم اپنے دوست سے کہو اہلاً و سہلاً. اہلاً و سہلاً یہ عربی زبان کا لفظ ہے. کسی کے استقبال کے موقع پہ کہا جاتا ہے. جیسے اگر ہمارے گھر میں کوئی نیا مہمان آئے تو ہم اسے کہتے ہیں خوش آمدید. ہندی میں کہتے ہیں آپ کا سواگت ہے. تو عربی میں اسی کے لیے اہلاً و سہلاً کا استعمال ہوتا ہے. اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، تفضل ہونا، یہاں تشریف رکھیے. یا فاطمہ تو قولی لأمی کی، اے فاطمہ تم اپنے والدہ سے کہو اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، تفضلی ہونا، آپ یہاں تشریف رکھیے. اب کچھ اور جملے ہیں. ماذا تقول لی یا حامد، اے حامد ماذا تقول لی، تم مجھ سے کیا کہو گے. ماذا تقول لی یا حامد، تم مجھ سے کیا کہو گے اے حامد. جواب ہے انا لا اقول لک شیئا، میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گا. هل تقولین لی شیئا یا فاطمہ، اے فاطمہ کیا تم مجھ سے کچھ کہو گی. نعم، ہاں، اقول لک قولا، میں آپ سے ایک بات کہوں گی. ماذا یقول ولد البستانی، مالی کا لڑکا کیا کہے گا. ولد البستانی لا یقول شیئا، مالی کا لڑکا کچھ بھی نہیں کہے گا. ماذا تقول لک امکی، تمہاری والدہ تم سے کیا کہے گی. ہی تقول لی قولا، وہ مجھ سے ایک بات کہے گی. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اس سبق کے اندر جن الفاظ کا استعمال ہوا ہے اس کو یہاں انہوں نے دیا ہے. خاص طور پر 3 الفاظ کا استعمال ہوا ہے. 3 ہی. ایک ہے قال یقول، اور دوسرا ہے حفظ یحفظ، اور تیسرا ہے کنس یکنس. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے قال یہ فعل ماضی ہے، یقول فعل مضارع ہے، قل فعل امر مذکر ہے، قولی فعل امر مؤنث ہے، لا تقل فعل نہیں مذکر ہے، لا تقولی فعل نہیں مؤنث ہے. تو ایک لفظ قال کو ہم نے 6 طریقے سے استعمال کیا ہے اس سبق کے اندر. اب آپ کو بھی اسی کو استعمال کرنا سیکھنا ہے. اس طرح ایک لفظ سے 10 جملے اگر بنائیں گے تو 60 جملے بن جائیں گے، اور ایک لفظ آپ 60 طریقے سے استعمال کرنا سیکھ جائیں گے. تو اس کے مشق کریں. حفظ یحفظ، احفظ وہی حفظ فعل ماضی، یحفظ فعل مضارع، احفظ فعل امر مذکر، اور لا تحفظ فعل امر فعل نہیں مذکر، لا تحفظی فعل نہیں مؤنث. کنسا یکنسو، کنسا فعل ماضی، یکنس فعل مضارع، اکنس فعل امر مذکر، اکنسی فعل امر مؤنث، لا تکنسی فعل نہیں مذکر، لا تکنسی فعل نہیں مؤنث. تو ایک صیغے ہیں اور اس کو 6 طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. آپ اس پر مزید جملے بنانے کی مشق کریں.